اور نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت دا کوئی سبق پڑھاں گے۔ اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ سونا آپ دے مشن تے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ یاد رکھو اج 6 محرم دا دن سی، 7 دی رات ہے۔ یہ خونی رات جو شہدائے کربلا دے نال محبت کرن والے نے، آل رسول دے نال عشق اور پیار کرن والے نے، انہوں نے خونی راتاں یہ دن نہیں بھلدے۔ جدوں ہی آندے نے جو انہاں دا مقصد لے کے چلن والے نے، انہاں دے دل خون دے آنسو روندے نے۔ تو نواسہ رسول جنہاں دی 7 محرم نو پانی بھی بند کر دیتا گیا سی، لیکن وہ اپنے مقصد دے اندر کس طرح استقامت دی دعا منگدے رہے، صبر کردے رہے، کتنا پھر مالک نے اجر عظیم عطا فرمایا۔ اور انہاں دا مقصد کیا ہے؟ دین دی بقا دے لئی اپنا خاندان کنبہ تک قربان کر دیتا، لیکن اپنے نانے دا دین بچا لیا ہے۔ 7 محرم نو جدو پانی بند کر دیتا ظالمہ نے، پانی دی شدت تانوں پتہ بندہ پیاسا ہوئے تے کنی پیاس دی شدت ہوندی۔ اس پرفتن دور دے اندر، گرمی دے موسم دے اندر اسی روزہ رکھ لی، شام تک اینڈ ہو جاندی ہے کہ ہے پیاس، پانی مل جائے۔ اس طرح محسوس ہوندا کہ اسی ساری نہر جتنا پانی ہوئے پی ہی جاواں گے، لیکن قربان جائیں نواسہ رسول دی حوصلے اور صبر تو کہ گرمی بھی ہے شدت دی، 3 دناں دی پیاسے بھی، کھانوں بھی کچھ نہیں، لیکن پھر بھی استقامت اور صبر کتنا ہے۔ مشن کیا ہے کہ اپنے نانے دا دین بچانا ہے۔ لیکن جس وقت 9 دی رات آئی، 9 دی رات اپنے تمام اہل خانہ جو نال سن سارن اپنے خیمے دے اندر بلا کے فرمایا کہ دیکھو، ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یزید صرف مینوں بلا رہا، مینوں قتل کرنا چاہتا ہے، مینوں شہید کرنا چاہتا ہے، تانوں کچھ نہیں کہے گا، تسی چلے جاؤ، میں بھی تواڈے تے راضی ہاں، میرا نانا بھی راضی ہے، اللہ بھی راضی ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں نانے دی بارگاہ دے اندر تواڈی سفارش کراں گا کہ اے میرے نال سن، میں انہاں تے راضی ہاں، میں نانے دی بارگاہ دے اندر تواڈی سفارش کراں گا، تسی لہٰذا چلے جاؤ۔ رات دی تاریخی دے اندر آپ نے انہی تک امام علی اکبر پاک نے فرمایا کہ لائٹ بتی بھی بند کر دیو، فرمایا کہ اب اندھیرا ہے، کسی نے کو اجالے دے اندر شرم محسوس کرے کہ میں جاواں کس طرح جاواں، لہٰذا دروازہ کھلا ہے، چلے جاؤ۔ اگر کوئی چاہتا ہے جس مقام تے میں حسین چھوڑن واسطے بھی تیار ہاں۔ یہ آپ دی پاور، یہ طاقت سی۔ جڑے کہندے نے کہ حسین تو مجبور سی، میرا حسین مجبور نہیں سی، لیکن اپنے نانے دی وفا دے لئی جو نانے نے حکم فرمایا سی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سی کہ میرا نواسہ دین تو قربان ہو جائے گا، میری امت ہی شہید کرے گی، میرا کلمہ پڑھن والے ہی شہید کرن گے، لیکن دین بچائے گا میرا نواسہ۔ تو آپ تو اسی انتظار دے اندر سن کہ بابا علی بھی دعا کردہ رہا، ماں فاطمہ بھی یہی دعا کردی رہی کہ مولا میرے بیٹے حسین استقامت عطا فرمانا اور صبر عطا فرمانا۔ بابا علی بھی یہی دعا کردہ رہا کہ میرے بیٹے نو صبر عطا فرمانا، اور نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا کردے رہے کہ میرے نواسی حسین نو صبر عطا فرمانا اور استقامت عطا فرمانا۔ جس وقت آپ نے فرمایا کہ میں تی اپنے نانے دے دین دے لئے قربان ہونا ہی ہونا ہے، میں تواڈے تے راضی ہاں، جو جانا چاہتا چلا جائے، بتی لائٹ بند کر دیتی گئی، جو جانا چاہتا چلا جائے۔ آپ انتظار کردے رہے، پھر فرمایا کہ علی اکبر لائٹ تو بالو نا، جدو لائٹ والی تمام ہاتھ بستہ کھڑے نے، ہاتھ بن کے کھڑے نے، آپ نے فرمایا گئے نہیں، سب نے ایک ہی آواز دے اندر پکاریا حسین اج اوکھا ٹائم آ گیا، تینوں چھوڑ کے چلے جائیں۔ فرمایا کہ حسین یہ جان تے جا سکتی ہے پر تینوں چھوڑ کے جا نہیں سکتے، تو تیرا مشن ہے، اسی مشن تے اسی بھی قربان ہونے واسطے تیار ہیں۔ اے حسین کل قیامت والے دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اسی کیڑا چہرہ لے کے جاواں گے، کیڑا منہ لے کے جاواں گے کہ جس وقت سرکار پاک نے پوچھ لیا کہ میرے نواسے تے جدو مشکل وقت آیا سی تسی چھوڑ کے چلے گئے ہو، اسی کی جواب دیاں گے؟ حسین ہن آ گئے، جان قربان کران گے، پیچھے نہیں ہٹاں گے، اب جاواں گے نہیں،
پھر ہویا کہ میرے امام علی مقام امام حسین پاک نے فرمایا پھر انج کرو ساری رات قرآن دی تلاوت کرو، ساری رات قرآن دی تلاوت کرو، ساری رات خیمہ چ قرآن دی آوازاں آندیاں رہیاں۔ حضرت ہر فرماندے نے کہ دیکھیا ساری رات خیمہ چ قرآن دی آوازاں آ رہیاں نے۔ جدو صبح سحری دا ٹائم ہویا امام علی مقام امام حسین پاک نے فرمایا علی اکبر جی ابا حکم ہوئے، فرمایا کہ صبح دا ٹائم ہون والا ہے، انج کر ہن اذان پڑھنا۔ علی اکبر پاک نے اذان کیڑی پڑھی ہے، کیڑی اذان پڑھی ہے؟ جو امام علی مقام امام حسین پاک نے اپنے بیٹے نو اذان دا حکم دے رہے ہیں، اور علی اکبر اذان کیڑی پڑھ رہے ہیں؟ وہ اذان پڑھ رہے ہیں کہ جڑی اذان بابا علی المرتضیٰ نے پڑھائی ہے، وہ اذان جڑی حضرت عثمان غنی پاک نے پڑھائی ہے، وہ اذان جڑی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی ہے، وہ اذان جڑی حضرت ابو بکر صدیق پاک نے پڑھائی ہے، وہ اذان جڑی حضرت بلال پاک نے پڑھی ہے، وہ اذان جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا سی حضرت بلال پاک نو، حضرت بلال نے اذان پڑھی ہے، وہ اذان جڑی جبریل امین اللہ دی طرف لے کے سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہوئے نے۔ کربلا دے ٹبے تے جوان علی اکبر پاک، وہ علی اکبر پاک جس نو جو تشبیہ مصطفیٰ ہیں، علماء لکھدے نے تاریخ دے اندر ہے کہ جدو ہی اہل بیت دے گھرانے نو یا کسی نو سرکار پاک دا عشق ستاندا سی کہ اسی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کریے، وہ حضرت علی اکبر پاک دی زیارت کردے سن۔ بالکل ہو بہو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی تصویر سن۔ جس وقت آپ نے اذان پڑھی، کیسی اذان ہوگی اور کتنی دکھی اذان ہوگی علی اکبر پاک دی اذان۔ جدو آپ نے اذان پڑھی، میری امام علی مقام امام حسین پاک نے صبح دی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کہ میری امام پاک نے جس وقت دعا کرائی پھر ایک خطبہ دیتا۔ حضرت ہور بھی پیچھے آ کے نماز پڑھ رہے نے، پیچھے نماز پڑھ رہے نے اور لبیک دی صدا بھی بلند کر رہے نے۔ حسین ہن ہور آ گیا، ہن واپس نہیں جائے گا، آپ تو ہن قربان ہی ہو جائے گا۔ اچھا یاروں، اتنا یہ طویل واقعہ جو ہے، یہ دن آندے نہیں، ہر عاشق اہل بیت جو ہے وہ روندا ہے کہ اتنا امام علی مقام امام حسین پاک آپ دا مشن کی سی کہ یزید جو تھا وہ پلیت، بے نمازی تھا، شرابی تھا، زانی تھا، اس دی ایک ہی پکار سی کہ حسین میری بیعت کر لے۔ آپ نے فرمایا جان تے جا سکتی ہے پر تیری بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ تو زانی ہے، شرابی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ساڑے لئی کہ امام علی مقام امام حسین پاک دا مشن کیا ہے۔ آپ نے سانو سوچ کی دیتی ہے، آپ نے کربلا دے اندر بکھے پیاسے نے لیکن نماز نہیں چھوڑی، قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑی، اپنے نانے دے دین نو بچان دے لئی 6 ماہ دا علی اصغر تک قربان کر دیتا۔ جوان علی اکبر جس کی 18 سال عمر ہے، جو تشبیہ مصطفیٰ ہے، قربان کر دیتا۔ لیکن میرا امام حسین لڑ کر آئے نہیں۔ تاریخ دے اندر اس طرح آندا ہے جس وقت جوان پتر دی لاش سامنے ہوئے باپ تے کی گزر دی ہے، اس طرح بھی تاریخ دے اندر آندا ہے کہ جس وقت امام علی مقام امام حسین پاک نے امام علی اکبر پاک دی لاش اٹھائی، پہلے وال سیاہ کالے سن لیکن وال سفید ہو گئے، اتنا بڑا صدمہ، لیکن پھر بھی آپ پیچھے نہیں۔ کیا ہے کہ صرف نانی دا دین بچانا ہے، ایک ایک کر کے سب قربان کر دیتے لیکن نانی دا دین بچا لیا ہے۔ یہ عشق ہے تو کیسا عشق ہے؟ عقل نے بھی اتھی عقل بھی سی لیکن عشق بھی سی۔ عقلاں تے عشق دا جوڑ ویکھو، عقل ہٹاندی عشق ہٹدا ہی نہیں۔ عشق ہے نا اللہ دے نال پریت ہے نا، عقلاں تے عشق دا جوڑ ویکھو، عقل ہٹاندی عشق ہٹدا ہی نہیں۔ عقل آکھیا سولی تے چڑھا دے سن، تینوں سولی دا جھوٹا ڈسیندا ہی نہیں۔ عقل آکھیا سولی چڑھا دے سن، تینوں سولی دا جھوٹا دسیندا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا مینوں سولی نظر ہی نہیں آندی۔ یہ عشق ہے نا۔ اگے فرمایا عشق آکھیا سولی ضرور چڑھساں، بنا سولی دے یار منیندا ہی نہیں۔ فرمایا کہ عقل آکھیا پانی تیرا بند کرسن، عشق آکھیا مینوں تو سنیندا ہی نہیں۔ یہ عشق ہے نا۔ عقل کیا تیرا پانی بھی بند کر دیں گے،
عشق نے کیا مینوں سندا ہی نہیں، جو مرضی کہندی رہے۔ عقل آکھیا کربلا نہ جامی، عشق آکھیا مینوں سنیندا ہی نہیں۔ اللہ عقل کیا حسین نہ جا آگے، آگے موت کھڑی ہے، موت واجہ مار رہی ہے، عشق آکھیا حسین نہ مڑی پیچھے، زہرا پاک دی روح پکار دی ہے۔ عقل آکھیا حسین نہ جاگے، تتی ریت دشت کربلا دیے، عشق کیا حسین نہ مڑی پیچھے، کھلی ہوئی جھولی مصطفیٰ دی ہے۔ عشق آکھیا حسین مڑی نہ پیچھے، کھلی ہوئی جھولی مصطفیٰ دی ہے۔ عقل کیا حسین نہ جا آگے، تیرا قافلہ لٹیا جانا ہے، عشق کیا حسین نہ مڑی پیچھے، نال باطل دی تو اج ٹکرانا ہے اور اپنے نانے دا دین بچانا ہے۔ عقل کیا حسین نہ جا آگے، تیرا اکبر دے سینے تے تیر وجنا ہے، ہائے ہائے۔ عقل نے کیا حسین نہ جاگے، تیر اکبر دے سینے چ وجنا ہے، عشق نے کیا حسین نہ مڑی پیچھے، پردہ نانے دی امت دا کجنا ہے۔ نانے دی امت دے لئی حسین پاک نے اپنے بچے تک قربان کر دیتے، جوان علی اکبر تک قربان کر دیتا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، عشق دی ریت سارے جہاں تو جدا ہے، نہ اے راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، جتھے چاہے جھکا دیوے عاشق دا سر، نہ اے کعبہ تے نہ اے کربلا ویکھدا۔ میرے امام علی مقام امام حسین پاک نے 10 محرم دی صبح دی نماز پڑھائی، جدو صبح دی نماز پڑھا کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا